إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. معقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. جو بھی سال آنے والا ہے، آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ برائیوں والا، مصیبتوں والا، پریشانیوں والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. امام الترمذی نے یہ حدیث روایت کی ہے ان الفاظ کے ساتھ. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. کچھ لوگ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کی حجاج بن یوسف کے ظلم کی، اس کی طرف سے پیش آنے والی مصیبتوں کی، کہ وہ ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے. اس وقت کا حاکم، گورنر، مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہا ہے. کئی صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے، تابعین کو قتل کیا ہے، اور بہت ظالم و جابر تھا. کہا کہ اس کی وجہ سے ہم کو بہت پریشانی آ رہی، کیا کریں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا بعده شر منه حتى إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. کہا کہ صبر کرو، اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی سال آنے والا ہے، بعد والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو مرنے کے بعد. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس کا ٹریبل کم کر دو، والیوم تھوڑی سی کم کر دو. صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. شکران. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے ادوار میں شر بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. چاہے وہ شر برائیوں کے اعتبار سے ہو، بے حیائی، ظلم و زیادتی، اخلاقی بگاڑ، بے دینی، یا وہ شر ظلم و زیادتی کے اعتبار سے ہو، فرد کے اعتبار سے ہو، یا سماجی اعتبار سے ہو، حکومت کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، بعد کا دور زیادہ بگاڑ والا ہوگا. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے جن لوگوں نے دنیا دیکھی ہے، آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات پہلے سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. سیاسی حالات میں بگاڑ، نئے نئے قوانین جس میں مسلمانوں کے لیے دقت، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو، باہر ملکوں میں ہو. حالات دنیا میں ایسے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہو یا فلاں مسئلہ ہو، نئے نئے قوانین.
یا مسجدوں کا معاملہ ہو، مدارس کا معاملہ ہو، مسلمان پریشان ہیں۔ ایک فکر ہے مسلمانوں کو، مسجدیں محفوظ رہیں گی کہ نہیں مستقبل میں، مدارس کا کیا ہوگا، ادارے مسلمانوں کے، زمینیں وقف کی پراپرٹی کا کیا ہوگا۔ مسلمان فکر مند ہے، حالات تنگ سے تنگ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ملکی حالات ہوں، عالمی حالات ہوں، پریشانی ہے۔ لنچنگ کا معاملہ ہو، موب لنچنگ یا اس طرح کے اور معاملات، اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھیں، پہلے بھی بے حیائی تھی، آج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے لوگ سنیما میں جا کر ٹکٹ خریدتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن کے بعد کیبل نیٹ ورک آیا، کیبل نیٹ ورک کے بعد میں سی ڈی سسٹم سے لے کے بہت کچھ ہوتے ہوتے انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ کے بعد میں موبائل فون آ گیا۔ اب کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی چادر کے نیچے بھی فلمیں دیکھ سکتا ہے۔ نوجوان خاص انسٹاگرام اور اس طرح کی جتنی چیزیں، واٹس ایپ، آپس میں ربط و ضبط، ویڈیو بنا کر ڈالنا، پیار محبت کی باتیں، پھر اس کے علاوہ جتنی ساری خرافات ہیں، بد اخلاقی، آپ دیکھیے یوٹیوب یا کسی بھی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں گے بے حیائی عام، راستوں پہ چلنا مشکل ہے۔ لباس پہلے بھی بگڑے ہوئے تھے، آج حدیں پار کر گیا ہے، لیکن پہلے میں اور آج میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے، پہلے شرم تھی، آج وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بگڑا ہوا لباس، گھٹیا لباس، کم تر لباس، ایسا لباس جس میں جسم کے حصے دکھائی دیں، وہ پہننا عیب نہیں رہا، وہ فیشن بن چکا ہے، وہ فیشن بن گیا ہے۔ ڈرگ ایڈکشن آپ دیکھیے عام ہے، پہلے بہت کم تھا، یہ آج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہر قسم کی برائی آپ کو دیکھنے ملے گی۔ فیملی لائف کو آپ دیکھیے، نکاح ہو رہے ہیں، ٹوٹ جا رہے ہیں، یہاں نکاح ہوا، وہاں نکاح ٹوٹ گیا، مہینے بھر میں معلوم پڑ گیا لڑکی کا افیئر تھا یا لڑکے کا افیئر تھا، یا افیئر نہیں تھا لیکن اس کو اس کے ساتھ نہیں جم رہا ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جم رہا ہے، صبر نہیں، فائنینشلی ٹھیک نہیں، یہ وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، ختم، جاب چھوڑ گیا اس کا، کچھ دن برداشت کیا، نہیں جم رہا ہم کو، چلی گئی لڑکی نکل کے، برداشت تو نہیں۔ لڑکا فوٹو میں خوبصورت دکھ رہی تھی، اب دیکھا شادی کے بعد میں تو صحیح نہیں دکھ رہی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میرا دل اس کے پاس جانے کو نہیں ہو رہا، ختم، جاؤ بھیجو اس کو، یا گھر میں رکھ کے باہر یہاں وہاں تعلقات بنا کر آفس میں، کالج میں یا کسی اور جگہ پر اپنی ذاتی زندگی میں عیش اڑا رہا ہے۔ گھر میں بھی بیچاری سیدھی سادی بولی بھالی دیندار بیٹھی ہوئی ہے، ویسی تو بن نہیں سکتی جیسے آفس کی پری ہے، وہ دیندار پابند عورت ہے، سیدھی سادی ہے، کنگھی چوٹی کر لیتی، اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے۔ ابھی اس کے ماں باپ نے بولا تھا دیندار چاہیے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، سب نے پسند کر کے لے گئے، اندھے تو نہیں تھے نا، لیکن قبول کرنے کے بعد میں، نکاح ہونے کے بعد، اب وہ بولا میرا دل نہیں لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ اس کا انجوائمنٹ گھٹیا انجوائمنٹ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ بیوی آئے، اس کے ساتھ ناچ گانوں میں شریک ہو، فلمیں دیکھے اور ساری برائیاں کرے، نہیں کر سکتی، وہ نہیں جم رہا اس کو، اور نکاح ختم ہو جا رہے۔ تجارت میں آپ دیکھیے، وعدہ کر رہا ہے آدمی، پورا نہیں کرتا، لیتے وقت فرشتہ بن جاتا ہے، دیتے وقت فرعون، نہیں، اس لیے دینے والے ڈر رہے ہیں، باقی سب بولو لیکن قرض مت بولو،
وہ قرض حسنہ نہیں ہے، وہ قرض پھنسنا ہے. لوگ بولتے ہیں اس طرح سے، ہم نہیں بولتے ہیں. تو دینے کے بعد پھنس جاتا ہے آدمی. حالانکہ قرض حسنہ دینی اصطلاح ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ ایک دینی اصطلاح ہے، یہ اچھا لفظ ہے. وہ آج لوگوں نے اس پر سے کیا بنا لیا، یہ قرض حسنہ نہیں ہے، پھنسنا ہے. کیوں؟ یوں ہی نہیں بن گیا ہو، ماحول کی وجہ سے. دھوکے بازی آپ دیکھیے، جھوٹ، چوری، خیانت، غبن کتنا ہے. دواؤں میں ملاوٹ سے لے کے ساری چیزیں، پروڈکٹ آپ دیکھیے، پھلوں تک کے بارے میں آپ دیکھ، بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، فائنینشیل بگاڑ، سوشل بگاڑ، فیملی میں بگاڑ، سیاسی بگاڑ. پہلے ایسا نہیں تھا. لیکن آج آدمی کس پہ بھروسہ کرے سمجھ میں نہیں آ رہا. آج ایسا ہے تو کل ویسا ہو جائے گا. بچیاں ماں باپ کی سالوں کی محبت کے بعد میں کسی سے پیار ہو گیا اس کو کالج میں یا کمپنی میں، اور اس کے بعد میں ماں باپ کی سارا پیار دلار، ہاں ساری ان کی محنتیں قربانیاں سب مٹی میں پانی میں ڈال کے چلی. وہ میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے، وہی جیون ساتھی 1 سال بعد بچہ ہونے کے بعد لاگے چھوڑ دیتا ہے. جیون ساتھی نہیں ہے، سوری تمہاری غلط فہمی تھی، واپس چھوڑ کے جاتا ہو. زندگی خراب. بھروسہ کس پہ کریں؟ بچیاں بھی آج ذرا سے 4 مہینے کا فیس بک کا کنیکشن ہے، بچپن سے ماں باپ پال پوس کے بڑے کیے ہیں، 15-20 سال تک پڑھا لکھا کے سب کچھ کیا، اس کو کھلا پلا کے سب کچھ عطا کیا، اس کو اپنی پوری تجوری کھول دیا اس کے لیے، اس کی پڑھائی میں، اس کے سارے معاملات میں. لیکن ذرا سا 4 مہینوں کے اندر کسی سے کیا اس کو محبت ہو گئی، ماں باپ کی ساری محبت جو ہے جوتیوں تلے روند کی نکل جاتی ہے. میں آزادی چاہتی ہوں، میری بھی تو چاہت ہے نا. لیکن پھر روتے روتے آتی، مجھے قبول کر لو، مجھے دھوکا ہوا. ماں باپ میں قبول کر لیتے ہیں. ماحول آپ دیکھیے بگڑتا جا رہا ہے، اور یانیت سے لے کے ہر قسم کی برائی سماج میں ہم کو دیکھنے میں آ رہی ہے. شادی شدہ جوڑوں میں بگاڑ ہے. فلاں کا اس سے واٹس ایپ پہ ہے، فلاں کا اس سے واٹس ایپ پہ ہے، فیس بک پہ اس کے فرینڈز ہیں، فیس بک پہ اس کے بھی فرینڈز ہیں. کبھی یہ پکڑا جا رہا ہے، کبھی وہ پکڑی جا رہی ہے. پھر کبھی کبھی زندگی میں دونوں بھی ایڈجسٹمنٹ کر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے تو تیری زندگی جی، میں میری، کیونکہ تو بھی پاپی اور میں بھی پاپی ہوں. میں تھوڑی نہ پاک ہوں، تو پاک نہیں تو میں بھی پاک نہیں. میں میرے حساب سے جیوں گا تو تیرے حساب سے، لیکن شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے بے غیرت. دونوں بھی چل رہا ہے ایسا. بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے اور چلنے پہ کوئی آپتی نہیں ہے، چلتا. کیا کرنے کا، دنیا ایسی ہے. ہم دھیرے دھیرے اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ یہ ہے. آدمی کا ہاتھ سڑ رہا ہے، پرابلم ہے. اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آدمی بولے چلتا نا، کیا مسئلہ ہے. بڑا پرابلم یہ ہے کیونکہ علاج نہیں کرے گا پھر وہ، اور وہ سڑتا جائے گا، پورا بدن سڑ جائے گا. بیماری کا شعور نہ ہونا، احساس نہ ہونا، برائی کا احساس نہ ہونا، یہ زیادہ برائی ہے، بڑی برائی ہے. برائی کا احساس ختم ہو جانا بڑی برائی ہے. اور آج ہم اسی دور میں گزر رہے ہیں. کیا کریں ایسے دور میں؟ حالات اتنے برے، سیاسی حالات برے، سماجی حالات برے، ذاتی حالات گھر کے برے. ساس بہو کا بھی تو نہیں جم رہا نا، وہ بھی ایک اپنی گورنمنٹ ہے. آج آدمی شوہر باہر سے دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کر کے آ رہا ہے، کیا یار حکومت کے قانون بہت ٹینشن نہ ہو رہا، بزنس کیسا ہو رہا، جی ایس ٹی آ رہا، وہاں نوٹ بندی ہو گیا، یہ ہو گیا. باہر وہ سوچ رہا گورنمنٹ کے بارے میں، جب گھر میں آ رہا تو یہاں کی گورنمنٹ میں بھی ایشوز ہیں. ساس بول رہی دیکھو سنتی نہیں میرا تیری بیوی کیسی ہے، وہ بولتی دیکھو تمہاری اماں کیسی ہے، سنتی نہیں ہے میرا. گھر کی گورنمنٹ میں بھی پرابلم ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے. کیا کریں؟
کیا کریں ایسے معاملات میں؟ برے حالات جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، عالمی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، ان میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف پلٹنا۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے، پہلے سولوشن کے لیے کیا بھاگتے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا ایجوکیشن کم ہونے سے سارے پرابلم آ رہے ہیں۔ کوئی بولتا نہیں رہے اپنے پاس پیسے کم ہیں اس لیے ایسا ہو رہا، پیسے ہونا چاہیے۔ کوئی بولتا آپ کی گورنمنٹ ہوتی نا بہت صحیح ہوتا، انجن پہ قبضہ کرنا ضروری ہے، پوری ٹرین مل جائے گی اپنے کو، انجن والا بیٹھا، آؤ چلاؤ، ہاں میرے کو نہیں آ رہی تم چلاؤ۔ تو ذہنوں میں مختلف حل آتے ہیں، پیسہ، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، گورنمنٹ، حکومت۔ حل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حل شروع ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرتا ہے۔ فین نہیں چل رہا، پنکھا نہیں چل رہا، لائٹ نہیں چل رہی، ہاں فین بھی صحیح کرنے میں لگا، سب تو صحیح لگ رہا، یہ بھی صحیح لگ رہا، کیا ہوا؟ کیا پھر فیوز اڑ گیا ہے، فیوز اڑ گیا ہے۔ وہ جب تک ریپیئر نہیں کرے گا، اچھے سے اچھا بلب بدل کے دیکھا، پنکھا بدل کے دیکھا، سب بدل رہا ہو، پھر بھی نہیں چالو ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جہاں سے کرنٹ آتا جس سے یہ چلتی ہیں وہی بند ہو گیا ہے، اللہ نے وہیں سے بند کر دیا۔ سارے مسائل زندگی کے ہیں، وسائل زندگی کے ہیں۔ یہ جو وسائل ہیں صحیح کام تب کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ یہ تمہارے فیور میں کام کرنا چاہیے۔ پھر زہر کھا کے بھی انسان کو شفا مل سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو، اور دوا کھا کے بھی انسان ہلاک اور برباد ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ چاہیں تو پھر دریا میں بھی رستہ نکلتا ہے، اور اللہ چاہیں تو آگ بھی ٹھنڈک بن جاتی ہے، اللہ چاہے تو۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں سے کہا الا ترون ہا ہنا، دیکھتے ہو نہیں یہاں پہ، یہاں دیکھتے کیا؟ ان الامر من ہا ہنا، فیصلہ وہاں سے آتا ہے، یہاں سے آتا فیصلہ۔ ہم یہاں دیکھ رہے، وہاں دیکھ رہے، کیا ہوا رہے، کیا پرابلم ہے، یہاں سب طرف دیکھ رہے ہم، دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے بھی دیکھ رہے، اوپر نہیں دیکھ رہے ہم۔ مسئلہ اس کا حل اوپر سے آتا، دائیں بائیں سے نہیں۔ دائیں بائیں دیکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اوپر دیکھنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، یہ حل ہے پہلا کام۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے تم سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان پر بیماریاں، مصیبتیں بھیجی، ان کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا، مصیبتیں ڈالی، اور غربت اور افلاس ان پر ڈالا، محتاجی ان پر ڈالی۔ کیوں ڈالی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، رو دھو کے اللہ کو منائیں، اللہ سے تعلق صحیح کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں پر جب مصیبت آئی تو یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹے؟ انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کرائے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مصیبت آئی تو اللہ سے تم نے گڑ گڑا کے دعا کیوں نہیں کی؟ معلوم ہوا کہ مصیبتیں، بگاڑ جب آتا ہے تو اس کے حل کے لیے سب وسائل، مینز جس کو ہم کہتے ہیں اسباب، سب سے بڑا سبب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مرے ہوئے آدمی کو کتنا بھی آپ کچھ بھی کرو واپس آنے والا ہے، وہ روح ہی نکل گئی اس میں سے، جسم باقی ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں روح نہ ڈالے وہ نہیں آ سکتا۔
جب تک کہ اللہ نہیں چاہے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا، آپ کتنا بھی ٹرائی کر لو۔ انسان کی کوششیں ضروری ہیں، ترکیب، سسٹم اور پلاننگ اور ساری چیزیں ہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اپنے پاس یہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی کمپنیاں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے۔ اللہ سے تعلق صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا صحیح ہے، بلکہ آپ دیکھیے کوئی گھر میں بیمار ہو اور سیریس ہو ایک دم، سب سے پہلے اللہ کی طرف دھیان جاتا کہ سب سے اینڈ میں جاتا؟ ہمارا حالت یہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کوشش کرو نا ہو سکتا ہے۔ بولتا میں بھگوان تھوڑی نہ ہوں، اوپر والے سے مانگو، میں میری کوشش کروں گا۔ ہاں ٹھیک، اب سمجھ میں آتا۔ وہ ایک مشرک، ایک کافر جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ ایک مسلمان کو بولتا ہے اوپر والے سے مانگو، تب جا کے اس کو ہوش آتا ہے اچھا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم اینڈ میں اللہ کے پاس جاتے، شروع میں نہیں، سب فیل ہونے کے بعد جاتے اللہ کے پاس۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلمان کی سوچ سب سے پہلے اللہ کی طرف اس کا دل متوجہ ہوتا ہے، کہاں گڑبڑ ہوئی، اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ فیصلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو حالات کو بدلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ حالات فیصلوں کا نتیجہ ہیں، یہ حالات جو ہیں اللہ کے فیصلوں کے نتائج ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے جب تک کہ نہیں بدلیں گے تب تک کہ حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ کے فیصلے کیسے بدلتے ہیں؟ جب ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو، اللہ ہمارے حق میں، ہمارے فیور میں فیصلے کرے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے زندگی کے جو بھی مسائل ہیں ان میں مدد کے لیے کیا ہمارے لیے ذکر کیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر و صلات کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ جب زندگی میں مسائل آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اذا حزبہ امر صلی، صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کی بات پیش آتی، ٹینشن میں ہوتے آپ، کوئی پرابلم آتا آپ کو، فکر ہوتی آپ کو، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ مدد اللہ کی حاصل کرو نماز کے ذریعے سے۔ اور آج امت کا اکثر طبقہ نمازی ہے نا، میجورٹی نماز پڑھتی ہے عید کے دن، باقی دنوں میں عید کے دن میجورٹی، پھر اس سے کم رمضان میں، اس سے کم جمعہ میں، اس سے کم باقی نمازوں میں، فجر میں سب سے کم۔ دن کی شروعات میں ہی جو ہماری ہے غفلت ہے، نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں ہو سکتی میرے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وقت رات دیر تک میں موبائل فون پر 3 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں، کہاں سے اٹھوں گا میں فجر کی نماز؟ ہمارا اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف پلٹ رہے نہیں ہیں۔ سب سے افضل عمل نماز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی پوچھ ہونے والی ہے، مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے، بلکہ رزق کا بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کا اہتمام کرتے رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ نماز کا حکم اور رزق کا وعدہ، معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، نماز میں اور رزق میں کنیکشن ہے، لیکن ہم رزق کی وجہ سے نماز برباد کر رہے ہیں، رزق کی وجہ سے ہم نماز برباد کر رہے ہیں، جو کہ ہماری مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی مدد ملتی ہے نماز کے ذریعے سے، لیکن شیطان نے کیا کر دیا؟ اللہ کی مدد نہیں آنا تیرے کو، ڈسکنیکٹ کر دیا، بے نمازی بنا دیا مسلمان کو، ایک بڑے طبقے کو بے نماز، تو مدد سے محروم ہو جائے اللہ کی۔
نہیں آنا چاہیے تیرے کو مدد اللہ کی، نہ دینی معاملات میں نہ دنیا معاملات میں مدد نہیں، اللہ کی مدد نہیں ہوتا کچھ. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تمہارے حال پہ، تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. شیطان نے ہم کو ڈسکنیکٹ کر دیا اللہ کی مدد سے. کتنے بھولے بھالے ہم لوگ دھوکے میں آ گئے. اس کی نماز اتنی ضروری تھوڑی نہ ہے، نہیں ہے، پھر مدد بھی ضروری نہیں ہے نا، پھر پکارے گا عین وقت پہ. عام حالات میں جو اللہ کو پکارتا رہتا ہے، جب مصیبت کے وقت پکارتا ہے تو اس کی دعا آسمانوں میں مانوس ہوتی ہے. عام حالات میں جو اللہ کو بولے رہتا ہے، عین وقت پہ پکارتا ہے، دعا بھی اس کی نظر انداز کر دی جاتی ہے. یاد رکھیے اس کو حدیث میں اس طرح سے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ واقعی مصیبت کے وقت میں اللہ اس کی دعا سنے، عام حالات میں بھی وہ اللہ کو پکارتا رہے. ہماری زندگی میں ہے کیا یہ؟ عام حالات میں آدمی اللہ کو بلائے رہتا ہے، بہت سیریس مسئلہ آیا تو اللہ کو پکارتا ہو، وہ بھی اینڈ میں. سب طرف سے جب تک کہ ٹھوکر نہیں ملتی اس کو، اینڈ میں جا کے اللہ یاد آتا اس کو. پہلا کام یہ ہے ہم اپنا تعلق اللہ سے صحیح کریں. وہ منتری سے اپنا تعلق ہونا چاہیے، ہاں، کمشنر سے ہونا چاہیے. ہاں، یہ عقل ہے تیرے کو. رب العالمین بادشاہ پوری کائنات کا، اس سے تعلق ہونا چاہیے. اتنی عقل نہیں ہے؟ کیا بھرا ہوا ہے تیرے دماغ میں؟ کچرا، بھوسا کیا ہے؟ لیکن بات یہ کہ تیرے پاس کمشنر کی ویلیو ہے، منتری کی قدر ہے، اللہ کی ہے کیا؟ تو رسمی باپ دادا بولے کر کے مان رہا، تو واقعی تیری زندگی میں ویسا ہے؟ اللہ سب سے اوپر، سب سے بڑا ہے. ایسا کتنا ہے؟ سوچ، تو خود سوچ. کوئی تھرمامیٹر ایسا بنا نہیں کہ چیک کیا جائے. بے عزت ہو جاتے ہم لوگ. اللہ نے پردہ ڈالے رکھا ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا احسان ہے. وہ ستیر ہے، ستیر حدیث میں آیا اس کے لیے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے صحیح کریں. کیوں؟ اللہ اگر مدد کرے تو سب ہو سکتا، اللہ چھوڑ دے ہمارا ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سارے اسباب جمع کر لیں ہم لوگ، کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ. نمبر 1 پہلا کام کرنے کا یہ. 2 اس بگاڑ کے دور میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں. کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف کے فہم کی طرف رجوع کریں. کنفیوژن ہے، اس کی سننا کہ اس کی سننا، یہ صحیح کہ وہ صحیح، یہ جماعت وہ جماعت. بولنے والے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سننے والے گھبرا گئے ہیں. موبائل کھولے نہیں تو 50 لوگ آ جا رہے ہیں اس کے اوپر. 5 منٹ میں قرآن سیکھو، ہاں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، ایسا کرو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. 50 قسم کے. کوئی سیاسی نعرہ لگا رہا ہے، اپنے کو کچھ کرنا چاہیے، دیکھو ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. ہر قسم کے لوگ اس پر آ کر بول رہے ہیں. آدمی کنفیوز ہو رہا، یہ صحیح کہ وہ صحیح، وہ صحیح، کون صحیح، کیا کروں میں؟ 50 قسم کے نسخے اس کے سامنے آ رہے ہیں. اس کنفیوژن کے دور میں اصل کیا ہے جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے؟ کتاب و سنت، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم. کوئی فرانس میں جا رہا پڑھ کے آ رہا، کوئی انگلینڈ جا رہا ڈگری لے کے آ رہا، کوئی امریکہ جا رہا بہت بڑا ماسٹرز اور PhD کر کے آ رہا، پڑھ کے آ کے مسلمان کو رہا تم لوگ سب چھوڑو، ابھی یہ پردہ وردہ بازو کرو، ایک قربانیاں بند کرو، تمہاری حج کو جانا چھوڑ ڈالو، تم لوگ ایک کام کرو، سب مل کے ایک یونیورسٹی بنائیں گے اپن، اس کو ایسا کریں گے. جا رہا اس کے پیچھے مسلمان، مسیحا امت کا نئے نئے حل بتا رہا ہے مسلمانوں کو، مسلمان پیچھے جا رہے ہیں اس کے.
حل وہی ہے جو کتاب و سنت کا ہے. کیا کریں کیا نہ کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، سمجھنے کے لیے زندگی میں ظاہر بات ہے سب سے پہلے ہم کو یہی کرنا ہے صحیح کیا ہے بھائی، صحیح کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے قبروں پر درگاہ بننا چاہیے، درگاہ پہ اگر نہیں جاتا اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، قبر میں کام نہیں آئے وہ لوگ تیرے، گیا کام سے تو. پھر کوئی کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا چاہیے، جھنڈے وغیرہ لے کے بالکل تجھ کو راستوں پر نکلنا چاہیے، شکر منانا چاہیے، نبی کی پیدائش کا اظہار کرنا چاہیے محبت کا. کوئی کہہ رہا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہہ رہا مرتے ہی فاتحہ دینا چاہیے، اگلے دن قبرستان میں اعلان ہونا چاہیے اس کا، قرآن خوانی کر کے ان کو بخش کے کسی طرح سے ان کو الوداع کرنا چاہیے. آدمی کنفیوزڈ ہے، کرے کیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ تجارت حلال ہے کوئی کہہ رہا یہ حرام ہے. بچے ہاں ٹھیک کوئی بات نہیں. کنفیوژن ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اور اختلاف امت میں ہے، یہ جماعت وہ جماعت، الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں. اور جب سے موبائل فون آیا ہے، جب سے انٹرنیٹ آیا، جب سے یوٹیوب اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں، بولنے والوں کی کثرت ہے، اس میں برکت ہے. ہر آدمی ایک نیا نسخہ لے کر آ رہا ہے، شوقین لوگ امت کو حل بتا رہے ہیں. ایسے وقت میں کرے کیا، ایسے وقت میں کرے یہ کہ اصل کو پکڑے. اللہ نے کیا دیا؟ قرآن، ہدایت کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کتاب، ہاں قرآن. اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہو. سنت. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اچھا وہ سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار اور وہ لوگ جو ان کی بہترین طور پر اتباع کریں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ہم اصل کی طرف نہیں آ رہے. ہمارے پیر صاحب بولے بھائی ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، مول صاحب بولے ایسا کرنا، پروفیسر صاحب تو ایسے ہی بتاتے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، ہاں کوئی پلمبر، ہر ایک کا اپنا ایک کیا ہے، کسی نہ کسی کو لے کر کوئی چل رہا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. ایسے دور میں کیا کیا جائے؟ کتاب و سنت اور منہج سلف کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، چھوڑا نہیں ہم کو. آپ نے کہا مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. میرے بعد جینے والے کو اختلافات دیکھنے ملیں گے. ایسے وقت میں کیا کرنا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. تو اس اختلاف کے دور میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کو تھامے رہو، میری سنت پر چلو، زندگی میں میری سنت والے علم کو فالو کرو، حدیث سے معلوم ہونے والا علم، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی رکھو، ان کے طریقے پہ چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، ان کا جو طریقہ ہے اس کی پابندی کرو. تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اپنی ڈاڑوں سے پکڑ لو، دانتوں سے نہیں کہ کھینچے تو رسی ٹوٹ جائے، ڈاڑوں سے پکڑو اس کو مضبوطی سے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچنا، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. نیا کچھ لاؤ مت. ایک نیا فارمولا لایا ہوں میں، پرانا، نیا نہیں چاہیے. آج یہی ہو رہا ہے، ہر آدمی کچھ نیا لے کے آ رہا ہے، نئی تحقیق.
آج تک کسی نے نہیں بولا. امام بخاری کو بھی نہیں سمجھائے, چاروں امام کو بھی نہیں سمجھا, صحابہ کو بھی نہیں. نیا تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں میں, اور نئی نئی چیزیں لا کے امت میں لوگ عام کر رہے ہیں. جو پرانا ہے اسی پر ہم کو آنا ہے. سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا بس. علیکم بالعتیق, پرانا طریقہ ہی تمہارے لیے صحیح ہے, نیا نہیں. نیا نہیں, دنیا میں نیا چلے گا. ہاں پرانا اتنا بڑا فون لے کے آپ نہیں جائیں گے, چھوٹے فون لے کے جائیں. ہلو آپ کر رہے, لیکن دین میں نہیں. ٹیکنالوجی میں نیا آپ لو, دین میں نیا نہیں. دین میں وہی پرانا. کیوں؟ ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوتی, دین اپ گریڈ نہیں ہوتا. پہلے دین ہی پرفیکٹ تھا. جو دین اللہ نے دیا ہے وہ عیبدار نہیں ہے, بہترین دین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ نے اس کو کامل کر دیا. اس میں اب کسی اضافے, اپڈیٹ, اپ گریڈ کچھ ضرورت نہیں. جو ہے وہ ہے, قیامت تک وہی دین رہے گا. اسی میں ساری رہنمائی موجود ہے, کتاب و سنت اور سلف کا منہج. صحابہ کیا سمجھتے تھے دین کو؟ انہوں نے قبروں پر درگاہ بنائی, قبروں سے مدد مانگتے تھے, گلے میں تعویذ, گنڈے, ناڑے, دھاگے پلیتے دیواروں کے اوپر کیل ٹھوکتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نبی کا پیدائش کا دن مناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کو دیکھو سمجھ میں آئے گا دین صحیح کیا ہے. تو یہ کرنے کا کام. دوسرا کام یہ ہے. نمبر 3, موجودہ حالات میں, خاص طور سے سیاسی حالات میں جو بگاڑ ہم نے ذکر کیا, اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ تیسری چیز, جذباتیت کی بجائے صبر اور سمجھداری. مسلمان کیسے آپ گوشت کھاتے بولتے ہیں نا, یہ گوشت کھانے والی قوم ہے, بہت گوشت کھاتی ہے, ایک دم جذباتی لوگ ہیں, کرتے پہلے سوچتے بعد میں. جب کرنا تو سوچنا کیا. ہم لوگ کیسے, اللہ رحم فرمائے. جذباتیت نقصان پہنچاتی ہے. جذبہ دین کا ہونا چاہیے, لیکن وہ جذبہ علم کے تابع ہونا چاہیے. کوئی بھی جذبہ ہمارا ہے, اچھا برا جو بھی جذبہ ہے, محبت کا جذبہ, ہاں محبت کرے تو کیسا, پھر بابا کو بھی اتنا بڑا بنا دیں گے کہ اللہ کے برابر. امام سے محبت کریں گے تو نبی کے برابر. ہماری محبتوں کو یہ حال ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں شریعت سے آزاد ہو کے محبت کرتے ہیں, اور دشمنی بھی کرے تو شریعت سے آزاد ہو کے نہیں. چاہے ہماری محبتیں ہوں, چاہے ہماری نفرتیں ہوں, وہ کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے روکا دینے سے, اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. علم ہونا چاہیے اس کے لیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں. مسلمانوں کو, شیخ نے بھی تفصیل سے اس پہ بہت ساری باتیں کی, میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں بولوں گا. مسلمانوں کا بٹن دوسروں کے ہاتھ میں. کوئی بھی آتا, اس کو فیمس ہونا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا پروٹیکشن چاہیے اس کو. کینیڈا میں یا انگلینڈ میں وہ کیا کرتا, کچھ تو ایسا برا بولتا مسلمانوں کے بارے میں, کچھ کتاب لکھ دیتا, کوئی آرٹیکل لکھ دیتا, کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا, کچھ تو ایسا غلط کرتا, پورے مسلمان دنیا بھر کے اس کے خلاف جمع ہو جاتے, مار ڈالو اس کو, قتل کرو. سارے لوگ نہیں کرتے, لیکن جذباتی اپنے پاس فوج ہے نا. اب وہ کیا کرتا, بچاؤ, یہ سب دہشت گرد ہیں. کچھ حکومتیں اس کو لے لیتی ہیں, سیکیورٹی دے دیتی ہیں, اس کو سر کا خطاب بھی دے دیتی ہیں. سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین, ایسے جو بھی لوگ ہیں کچھ کرتے. کوئی ہے, ہم کو کوئی پوچھ رہا نہیں, سڑی ہوئی کتابیں کون پڑھے گا ہماری. ایسا کچھ لکھ دو اسلام کے بارے میں کہ مسلمان ان کے تن بدن میں آگ لگ جائے, اور یہاں وہاں سارا ہمارے خلاف کچھ ہو. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنام میں بھی نام ہے نا, تو نام ہوگا ہمارا, فیمس ہو جائیں گے ہم, تو فیمس ہو جائیں گے.
اور ہمارا اس طرح سے ہوگا، جو اسلام کو پسند نہیں کرتے فوراً ہم کو گود میں لے لیں گے اور چومیں گے اور ہم کو ایک دم محفوظ رکھیں گے اور لقمے بنا بنا کے کھلائیں گے بھی. یہ سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. ذرا سا کچھ کہیں پولیٹیکل ایشوز پیدا ہو گئے، مسلمان ہمارے بعض اوقات بعض نیتا بھی ہمارے ایسے جذباتی ہوتے ہیں، نکلو. اس کا بیٹا آتا کیا؟ نیتا لوگوں کے بیٹے دکھتے اس میں. پتہ ہی کتنے نیتا لوگوں کے بیٹے دکھتے پتھر پھینکنے میں، جلسے جلوس میں. اللہ ماشاء اللہ، وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا بھائی، وہ نہیں آ سکتا وہاں سے یہاں. کیسا آئے گا وہ نہیں آ سکتا. وہ آپ فالتو ہو نا، آپ فالتو ہو، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو نکالیں گے راستے پہ. ہمارے بچے نہیں آ سکتے. وہ سب کوئی انگلینڈ میں پڑھ رہا ہو، ڈاکٹر بن رہا ہو، انجینئر بن رہا. ہمارے نیتا بھی ایسے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے. 50 100 300 1000 لوگ نکلے، نعرے لگا، یہ کیے. بولے بالکل امن کے ساتھ جائے گا. کائے کا امن کے ساتھ جائے گا؟ اتنے 1000 لوگ امن سے، 3 لوگ نہیں امن سے رہ سکتے. آپ 1000 لوگوں کو امن سے نکالو گے؟ کوئی نہ کوئی اس میں کچھ ایسا نعرہ لگاتا. وہ چنگاری جو ہے بڑھ جاتی. بعض اوقات کوئی باہر سے آیا ہوا پتھر مارتا پولیس کو، پولیس شوٹ کرنا شروع کر دیتی، مارنا شروع کر دیتی، پکڑ کے ڈالتی ہے. اور ویڈیو ریکارڈنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے. جو بچ کے نکلے بھاگے گھر کو گئے، ان کے گھر تک پہنچتے ہیں کیونکہ فوٹو ویڈیو میں تو تھا. لے کے جا کے پھر اندر بیٹھو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. پھر کیا ہوتا؟ مسلمان جو باقی جو پبلک تھی، جو بھی جوش میں تھی اس وقت میں، کچھ نئی نیوز آتی. پچھلی نیوز جیسے آپ سوائپ کرتے نا، ایک ویڈیو جاتا دوسرا آتا، تو ویسے وہ ایک نیوز پچھلی چلی جاتی، نئی نیوز آتی. دھیان بھٹکاؤ آندولن. جب دوسرا ایشو آ جاتا، سارے مسلمان اس میں بزی ہو جاتے. وہ جو پچھلے آندولن میں جیل میں تھے ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. وہ تو ہو گیا نا، ہو گیا. وہ اندر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کا کیا؟ اس کی ماں، بیوی، بہن، بچے، باپ، کیا؟ وہ تو قربانی تو دینی پڑی گی نا اپنے کو. کیا ملا تیری قربانی سے؟ بولے اپنے نبی کو بولے، قرآن کو بولے، اسلام کو بولے، تو ایسے چپ بیٹھنے کا کیا؟ اچھا تو ملا کیا اس میں تیرے کو؟ کیا آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ بولنے والا بولا سوری میرے سے غلطی ہو گئی، یا آئندہ کوئی نہیں بولے گا. تو نے تو فارمولا دے دیا سب کو، ایسا کرو. وہ سیف ہو جاتا، تم لوگ جیل میں چلے جاتے. پھر سے ریسیٹ کرنے کے لیے 5 سال لگتے، پیچھے جاتے 5 سال. کیا پھر کیا کچھ بھی نہیں کرنے کا؟ کیا اپنے بہت بھولے لوگ ہیں، بہت بھولے لوگ ہیں ہم لوگ. کوئی آپ کی پیٹھ پر اس وقت تک کے سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی پیٹھ جھکی ہوئی نہ ہو. پرابلم ہمارے اندر ہے. لوگوں کو معلوم ہے ان کا بٹن کیسے دبانے کا. یہ جذباتی قوم ہے. کچھ بھی بول دو، قرآن کے بارے میں بولو، اللہ کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ. قرآن کبھی پڑھیں گے نہیں. نبی کی سیرت ان کو پوچھو، الف کا با معلوم نہیں ہوگا ان کو. مسجدوں کے بارے میں جوش آئیں گے، لیکن مسجدیں برباد کرنے والے یہ ہیں. آباد کیا ہے انہوں نے مسجدوں کو. کھنڈرے بنانے والے کون ہیں؟ دشمن ہیں ہمارے، ہم لوگ ہیں. کتنے آتے ہم نماز کو؟ مسجد کا درد ہے نا، آباد کرتا مسجد. اسلام کے بارے میں کوئی بولے گا تو ہم سنیں گے نہیں. اسلام معلوم ہے، اسلام کے کتنے رکن ہیں آپ دیکھو. پوچھ کے راستے میں جمعہ سے نکلنے تو باہر لوگ عید کے دن پوچھو ان کو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. کوئی 3 بولے گا، کوئی 2 بولے گا، کوئی 4 بولے گا. بولے اسلام کے بھی رکن رہتے ہیں، ایسا بولے گا. رکن کس کو بولتے ہیں؟ ارکان کس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں معلوم لوگوں کو. ہم لوگ یعنی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے جذباتی. جذبات کا اظہار کرو، ہم لوگ پاس ہیں. ڈرامہ کر کے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی پاس ہو جائیں ہم لوگ. بعض بھولے بھالے نوجوان اس طرح کی رو میں بہہ جاتے ہیں، جانے تک چلی جاتی ہیں ان کی. کتنی مائیں
تل ملا جاتی ہے، ہماری اولاد چلی گئی. سب نہیں جاتے، کچھ تو جاتے نا، نقصان نہیں امت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہم کو رہنمائی دی ہے. اور ابھی آیت آپ نے سنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر سے کام لو، جذباتی مت بنو، ریاکٹ فوراً مت کرو. اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی شعار بنے رہو، تقوی کی حدوں میں تمہاری ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. شریعت پھلانگ کے کچھ بھی کرو، ہم کچھ بھی کریں گے نہیں، شریعت کے دائرے میں، تقوی کے دائرے میں. غلط کام نہیں. اگر تم جذباتی نہ بنو اور غلط راستے سے پرابلم سالو کرنے کی کوشش نہ کرو، تقوی اور صبر دو چیزیں ہونا چاہیے. لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمنوں کی چالیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. معلوم ہے کہ چالیں نقصان پہنچائیں گی تو ہماری کمیوں کی وجہ سے دو چیز میں کمی، صبر کی کمی، تقوی کی کمی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر دشمن کی، اللہ تو بول دیا دشمن کی چالیں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، پہنچا رہی، لیکن کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے. یا تو ہمارے صبر میں کمی ہے یا ہمارے تقوی میں کمی ہے. اور ہم اپنا جائزہ آج لے کے دیکھیں، مسلم سماج کے اعتبار سے یہ کمی ہے ہمارے اندر. صبر کی کمی ہمارے اندر، تقوی کی کمی ہے ہمارے اندر، تبھی تو ہمارا دشمن ہم پہ مسلط ہو پا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے سوال پوچھا، اور خود ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا، وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ، کہا اللہ کے رسول مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا مطلب ذلیل ہونے جیسی چیز کیا ہے کہ مومن کے لیے مناسب نے اپنے آپ کو ذلیل کرے؟ تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا، يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ. وہ کسی ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو. بعض اوقات مسلمان جذباتی باتیں کیسا کرتا، علم کم جذبات زیادہ، خطرناک. وہ ایسا ہے جیسے فل سپیڈ گاڑی وداؤٹ ڈائریکشن. وہ تو 313 تھے نا، 313 تیرے جیسے تھے. سمجھ میں آیا؟ 313 تھے، لیکن وہ تیرے جیسے تھوڑی تھے، تیرے میرے جیسے نہیں تھے. وہ ویسے 313 ہے تیرے پاس، 3 بھی ہے کیا؟ کہاں ہے؟ اس دور کے اعتبار سے تو بھی ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ہم صرف ہمیشہ نمبر گنتے ہیں. ہم لوگ وزن نہیں دیکھتے، اور اللہ کے ہاں نمبر نہیں، وزن اصل ہے. قیامت کے دن اعمال کیا ہوں گے؟ تولے جائیں گے کہ گنے جائیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وزن اس کا زیادہ ہو جائے، وہ کامیاب زندگی گزارے گا. وزن تیرا کتنا ہے اللہ کے پاس؟ خالی گنتی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 10 بکریاں اور ایک شیر فرق ہے کہ نہیں؟ کہ خالی گنتی میں آپ بولو گے ایک ہے وہ یہ 10 ہے. ہاں، 10 گدھے اور ایک گھوڑا، سمجھ میں آتا نہیں؟ فرق ہوتا ہے. ہماری کوالٹی کیا ہے؟ اگر ہم کوئی اپنے آپ کو مارکس دینے بولے ایمانداری سے، تو کتنے دیں گے مارکس؟ سوچیے. 100 میں سے مارکس اگر ہم اپنے آپ کو دینے لگے، یا ہمارے جیسا آدمی ہماری کمپنی میں جاب کرنے کے لیے آئے، جاب دیں گے؟ سوچیے. ہمارے جیسا ایگزیکٹلی ہماری بیٹی کو رشتہ مانگنے کے لیے آئے، ہمارے جیسا آدمی، ہم دیں گے اس کو؟ سوچیے. ہم خود فیل ہیں، اپنی ترازو میں فیل ہیں.
भ्रम में जी रहे हैं हम लोग, धोखे में जी रहे हैं हम लोग। गलती से अपनी फाइल आई और नाम नहीं रहा उस पर, तो हमने कैसा आदमी है, हाँ ऐसा है हमारा हाल। नाम अगर नहीं रहा हो किसी और का रहा, कैसा आदमी है ये, हम फेल कर देंगे उसको। क्वालिटी, तो यहां ये बताया कि मोमिन अपने आप को जलील न करे, ऐसी मुसीबत का सामना करने के लिए खड़ा हो जाए जिससे निपटने की ताकत ना हो उसके अंदर। मालूम ये हुआ कि मुसलमान को ये भी देखना चाहिए कि कैपेसिटी हमारी कितनी है। हमारी कैपेसिटी अगर नहीं है तो सिर्फ जज्बा दिखा के जोश और इसमें कदम उठाना सही नहीं है, नुकसान उठा रहे। सालों से मुसलमान देख रहे हैं, मस्जिद है, मस्जिद के बाहर से कोई जुलूस आता, ढोल वोल बजाते, फिर हमारा कोई नेता रहता, भाई रहता, वो जाके बंद करो बोलते, नहीं करते, बात से बात बढ़ती और फिर क्या हो जाता, झगड़ा हो जाता। फिर मस्जिद भी तोड़ फोड़ होती है, पुलिस भी आके इनको उठा के लेके जाती कि इन्होंने जुलूस में खलल डाला। प्रॉब्लम तुम लोग हो, अच्छा जा रहे थे अमन के साथ में बेचारे, तुमने परेशान कर दिया उनको, रुकावट डाली तुमने, उनको परमिशन थी, फिर भी तुमने उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा किया। कितने थे मस्जिद में, बुढ़े बुढ़े सबको लेके जाते, अरे मेरे को तो चलने भी नहीं आता लकड़ी के बगैर, लेके चलो इनको, रुकावट डाली इन्होंने, बैठो अंदर जाके। हैरेसमेंट, क्योंकि कंप्लेंट आई है तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा, वो भी मजबूर है। लेकिन हम लोग चुप अपना बैठ गए, भाई ये 5 मिनट की आपत्ति है, 6 महीने अंदर रहने से अच्छा है 5 मिनट अंदर बैठो। समझ में आ रही बात? लेकिन अपन कैसे हैं, हम लोग फिर बुज़दिल हो जाएंगे ना, ठीक है 6 महीने के बाद बुज़दिल बन, अगले जुलूस में निकलेगा बाहर तू। बात कड़वी है, चुभेगी, लेकिन बात तो है ना। एक साहब, मुझको उनका नाम याद नहीं, कहते हैं तू जाहिल की एक जहालत पर अगर चुप नहीं बैठेगा तो 2 पे बैठना पड़ेगा। एक आदमी बदतमीजी कर रहा, आप उससे जाके हाँ लड़ने लगे, उसने थप्पड़ भी लगा दिया, ऐसे थोड़ी रहता, आप फिर कैसे हो गए सीधे, आपको मालूम पड़ा ये क्या है, और 4 गालियां भी दे दिया आपको, उसके बाद आपको चुप बैठना पड़ रहा। उससे अच्छा पहले चुप बैठते ना, थप्पड़ खा के गाली खा के चुप बैठने से फायदा क्या है? आप में उतनी ताकत है नहीं है, आप कुछ करोगे आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। बाद में सोच रहे अंदर जाके मेरी बीवी का क्या हो रहा, बच्चों का क्या हो रहा, बहुत याद आ रही मेरे को, रो रहे अंदर दुआ कर कर के अल्लाह, हाँ तो फिर पहले नहीं समझ में आया तेरी बेवजह का जोश। स्मार्ट बनना चाहिए आदमी को, होशियार होना चाहिए, देखना चाहिए ये जाल है हमको फंसाने के लिए, मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये ट्रैप है, ये इसमें पाँव नहीं देना। चूहा मत बन, चूहा मत बन, चीज दिख रहा लटका हुआ पिंजरे में मत जा उसमें, और इतना अच्छा है जाना चाहिए ना, मत जा। तुझको जज्बात में ला के तुझसे गलती कराई जाएगी ताकि और नुकसान पहुंचाया जाए और गलती सारी तेरे सर पे डाली जाए। मत बेवकूफ़ी कर, जज्बात तेरे दुश्मन हैं, अकल से काम ले। व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, चालें होंगी लेकिन नुकसान कब पहुंचाएंगी, जब तू बेसब्रा हो जाए, तू तकवा की ऐनक से ना देखे, तू ख्वाहिशात की ऐनक से देखे। इसको याद रखिए, या काम आएगी बात ये। बाज़ औक़ात दुश्मन क्या करता, तू तेरे से एक गलती कराता, मैं उसके बाद 10 पिटाई करता तेरी, मैं कोई कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि गलती तेरी दिखेगी। गलती किसकी दिखेगी? शुरू इसने किया ना, उसके बाद मैं कितना भी पीटूं कोई कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि शुरू क्यों किया तूने। हम वो ना बने, हम धोखे में नहीं आए, हमारे जज्बात भड़का 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 के हमसे गलती करा के नौजवान तबके की लाइफ ख़राब, हाँ ज़िंदगियाँ, मुसलमानों की दुकानें जलाना, तोड़ फोड़, ये मस्जिदों का नुकसान, इतना सब हो के चुप बैठने का, इतना सब हो के चुप बैठने का। पहले नहीं बैठ सकते थे चुप, लेकिन पहले क्या था, पहले हम लोग एकदम हमारी अना, हमारी बड़ापन, हम नवाब ख़ानदान के, हम मुग़ल ख़ानदान के, हमारी हुकूमत रही, ख्वाबों में मत जियो। आज क्या हो तुम,
تمہاری ہسٹری بتا کہ تم آج پوزیشن چاہتے ہو. کوئی آدمی کمپنی میں جائے, میرے دادا بہت ایکسپرٹ تھے, نیوٹن کے ساتھ کام کرتے تھے, میرے کو جاب دو. بولے دادا کو لے کے آؤ, تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ, تیرے کو کیا آتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم خوابوں میں جی رہے ہیں. ہم نے اس ملک میں ایسا کیا ویسا. ہاں تو تھا کیا ادھر؟ تو کون؟ تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے اندر سلیقہ ہے, صلاحیت ہے, تیرے اندر دین بھی نہیں ہے, دنیا تو چھوڑو, تو تیری ہسٹری بتا کے تیرے پوروجوں کی بات کر کے تجھ کو پوزیشن چاہیے دنیا میں. نہیں ہوتا ایسا. جیسے ہم اللہ سے کہیں ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں, ہمارے صحابہ ایسے تھے اور ہم کو جنت میں ڈالو, ہوتا. تو کیا کیا؟ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ امت تھی, چلی گئی, ان کے لیے ان کا عمل ہے, تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. تم نے کیا کیا؟ تم کیا ہو, ہم کیا ہیں؟ ہم ریاکشن مشین ہیں. کوئی بھی آ کے ہم کو چھیڑتا, ہم ریاکشن کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں, ریاکٹ نہیں کرنا, ریاکٹ نہیں کرنا. جو امت کے معاملات میں بے قابو اور جذباتی ہوتا ہے, وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے معاملے میں, شادی کے معاملے میں نہیں ہوتا. برداشت کر لیتا ہے. سسرال والے بولتے ہماری بیٹی ایسی ہے, چپ چاپ. داماد کو بھی سنبھال کے لو بھائی, کیونکہ زندگی خراب ہوگی ہے. وہاں برابر سمجھدار ہو جاتا. امت کے معاملات میں نہیں ہوتا ہے, وہاں جذباتی ہو جاتا. یاد رکھیں اس کو. اس وقت میں بہت بڑی آگے حالات اچھے نہیں ہیں, میں اس لیے اس کو جتا کے بول رہا ہوں. باقی چیزیں اور بہت ہے بولنے کے لیے, لیکن یہ بات اس لیے میں جتا کے بول رہا ہوں کہ آئے دن آپ اخبارات میں اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے, سن رہے, دیکھ رہے. آپ کو بھڑکایا جائے گا. میں صرف اس مجمع سے بات نہیں کر رہا ہوں, اور بھی لوگ سننے والے ان کو بھی بتا رہا ہوں یہ بات. آپ کو ایموشنلی بھڑکایا جائے گا, اور آپ بھڑکو گے. 10 نہیں بھڑکے 11واں بھڑکا تو بھی مصیبت ہے. ہم کو ضرورت ہے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی. دھوکے میں مت آؤ, ٹریپ میں مت آؤ, ایموشنل مت بنو. ایسے ایموشنلی قدم مت اٹھاؤ, سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ. دیکھو کہ ہماری اس غلطی کے ذریعے سے پوری امت کو کیا نقصان بھگتنا پڑے گا. سوچو کتنوں کے کریئر خراب ہوں گے, کتنے کی زندگی جانے جائیں گی. ہماری یہ غلطی کی وجہ سے فسادات ہو سکتے ہیں. ہماری اپنی غلطی نہیں ہوگی, ہم کو غلطی کرائی جائے گی. لوگ بیٹھے ہوئے ایسے, سماج میں اچھے لوگ ہیں تو برے لوگ بھی ہیں. دوسری قوموں میں بھی اچھے بھی لوگ ہیں, سمجھدار لوگ بھی ہیں, لیکن ان میں ناسمجھ لوگ بھی ہیں. وہاں درندے بھی ہیں, شاطر لوگ بھی ہیں, بیٹھ کے پورا چوسر بناتے ہیں وہ لوگ. ہم ان کے چکر میں نہیں آئے, ہم ان کی ترکیب کو فیل کر دیں. مشرکین جنگ کے لیے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی مدینہ میں, جنگ خندق کے وقت میں. آ ہی نہیں سکتے ہو. نہیں خندق کھود دیں گے تو ڈر گئے, ایسا ہو جائے گا نا. خندق صلح حدیبیہ میں صلح کر لیا آپ نے, نہیں جنگ کریں گے ہم لوگ, ختم. 10 سال تک نو وار, ٹریٹی, پیس. تو ڈر جائیں گے ہم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عقل مند انسان تھے, اور اس پر مزید یہ کہ آپ اللہ کی رہنمائی میں کام کرتے تھے. آپ نے دیکھی زندگی میں کیسے کیسے فیصلے کیے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ تھے, اور اللہ نے کیسے رہنمائی آپ کو دی. ہم اس نبی کے امتی ہیں, ہم ایسے بے وقوف کیوں بن جا رہے ہیں؟ ہم ایسے جذباتی اور نادان کیوں بن جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کام لے رہے عقل سے؟ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو اتنے سمارٹ تھے, اتنے سمجھدار, اتنے عقل مند, اتنے حکیم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عقل مند تھے کہ آپ کے ساتھ آپ کی مجلسوں میں منافقین بیٹھتے تھے, جو خبر دیتے تھے مشرکین کو کہ اب آگے کا پروگرام کیا ہے. تو آپ کو جہاں جانا ہوتا تھا سفر میں, تو آپ وہاں کے حالات نہیں, کہیں اور کے حالات پوچھتے تھے. راستہ کیسا ہے, وہ پانی ہے وہاں پہ, ہاں سفر کے لیے اچھا ہے وہ. منافق سنتے اچھا ادھر کا پوچھنے کا مطلب ادھر جانے والے ہیں, فوراً خبر پہنچا دیتے. آپ یہاں سے نکلتے تھے. نہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں, ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ جائیں گے. بے وقوف آدمی یہ. غار میں ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں
چھپے نا. آپ بہادر ہو, آپ کا نبی بہادر نہیں ہے. کوئی عالم صاحب بولے بیٹھو بھائی گھر میں مت نکلو باہر, تو ڈریں گے ہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہجرت کے سفر میں باہر نکل کے کھڑے ہو گئے, جو کرنا کرو, کچھ نہیں ہوتا, میں ڈرتا نہیں تم لوگوں سے. بولے ایسا؟ غار میں تھے نا, مشرکین غار تک آئے, اندر سے آواز دی ہم لوگ ہیں یہاں پہ, ٹھہرو باہر آ رہے ہم لوگ. بولے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول اگر یہ جھکے تو ہم کو دیکھ لیں گے یہ لوگ, اتنے قریب آ گئے, غار کے دہانے تک آئے. خاموش. ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہو؟ بھروسہ اللہ پہ ہے, لیکن ٹیکٹکس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, اسباب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, سمجھداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کیا بھروسہ اللہ کو بول کے ناؤ کے بغیر ہی آپ حج کو چلے جائیں گے پانی میں تیرتے تیرتے؟ پاگل ہو گئے. بولے بھروسہ اللہ پہ, اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. جاتا کبھی ایسا؟ نہیں جاتا ایسا. بارش میں جائے گا رین کوٹ پہن کے جاتا, سردی میں جائے گا سویٹر پہن کے جاتا. یہ نہیں بولتا اللہ پہ بھروسہ ہے سب کریں گے, نہیں کرتا ایسا. کھانا برابر ٹائم ٹو ٹائم کھاتا, ایک ٹائم زیادہ کھاتا. یہ نہیں بولتا کہ نہیں کھائے تو بھی زندہ رہ سکتے, اللہ پالنے والا ہے. بولتا کبھی ایسا؟ دوا کھانے کو برابر جاتا, نہیں بولتا اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, برابر تو ڈاکٹر صاحب دکھرا, برابر دوا لیتا, سب کرتا. دکان برابر کھولتا, نہیں بولتا دکان نہیں بھی کھولے تو اللہ پالنے والا ہے. بولتا مولوی صاحب بولے کیوں نہیں آ رہے مسجد میں, برابر پروگرام میں, تو بولتا کیا کروں دکان میں رہتا میں, کوئی دوسرا بیٹھنے والا نہیں. وہاں اسباب برابر یاد رہتے, دین کے معاملے میں نہیں. سمجھداری, سمجھداری, بہادری کے ساتھ سمجھداری کی شادی ہونا ضروری ہے. ہاں, دونوں جمع ہوں گے تو عقل مند بچے پیدا ہوں گے. دونوں جمع ہونا ضروری ہے. بہادری کی لگام ہمیشہ سمجھداری کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, نہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا. گاڑی چلاتے بائک بولتے ہیں اللہ چاہے تو صحیح جائے گی, بولتا ایسا برابر پکڑ کے رکھتا. ہاں, ڈرائیور اگر پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھنے لگے ہائی وے پہ تو آگے دیکھ, آگے دیکھ, پیچھے مت دیکھ. کان میری طرف رکھ لیکن آنکھ سامنے رکھ. ارے کچھ نہیں ہوتا, ارے ہوتا بھائی, نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی, پڑھتے نا بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے. ہاں, تو یہ ساری چیزیں دنیا میں یاد رکھتا ہے آدمی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یاد رکھتا. جو چیز چھوٹی چیز میں یاد رکھنے کی ہے, من باب اولا بڑی چیزوں میں جس میں ڈیمیج بڑا ہو سکتا ہے, اس میں یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم لوگوں کی پرورش گھروں میں کیسی ہوتی ہے, ایک دم ہم لوگ بالکل ڈرتے نہیں کسی سے, بہادر ہیں ہم لوگ بہت. ہم سوچتے نہیں کبھی, ہم جو جی میں آئے کرتے, نہیں چلتا ایسا. اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلتا ہے, وہ اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے. احد کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رکائے پہاڑ کے اوپر, بولے اگر نیچے کچھ بھی ہوا نیچے نہیں اترنا, ادھر ہی رہنا تم لوگ. نبی ہے, صحابہ ہیں, سارے لوگ ہیں, اتنی بہترین قوم ہیں جو طے کیے تھے اسٹریٹجی جس کو آپ بولتے ہیں, ترکیب. نیچے اترے وہ لوگ, کیا بولے ہو گئی نا جنگ ختم, ابھی چلو نیچے جائیں گے. کچھ لوگ بولے ارے نہیں, منع کی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو یہاں رکنے بولے ہوئے اپنے کو. بولے نہیں جنگ تک تھا, وہ ہو گئی جنگ ختم, چلو نیچے. ایک چیز گڑبڑ ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہوئے. اتنے بہترین دور میں نبی کی موجودگی میں اگر ایک چیز میں خلل پیدا ہوا, اتنا بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے. آج ہم 50 بیوقوفیاں کریں اور سوچیں کہ کچھ نہیں اللہ اپنا سنبھالنے والا ہے, ہوتا ایسا؟ نبی کے زمانے میں ہو رہا ہے, نبی موجود ہے اس میدان میں, بلکہ آپ کے داد بھی اس جنگ میں شہید ہوئے, ٹوٹے, جو بھی آپ اس کو کہیں. بتائیے اس کا ڈیمیج ہوتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اس جنگ میں, نقصان ہوا مسلمانوں کو, ڈیمیج ہوا مسلمانوں کو. تو ہم آج 50 غلطیاں کریں اور بولیں کہ کچھ نہیں ہوگا, اللہ ہے نا, نہیں ہوتا ایسا.
اللہ کا قانون زمین میں ایسے ہی چلتا ہے. اللہ چاہے تو حفاظت کر سکتا ہے، پر تو شرائط پوری تو کر. تیرے کام میں، کوشش میں خلل نہیں ہونا چاہیے. تو ہم 10 غلطیاں کرتے اور چاہتے ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ سنبھال کے لے اور ہماری حفاظت کرے، اور کچھ نہیں ہو ہم کو. نہیں ہوگا ایسا. آپ کو زمینی حالات دیکھ کر چلنا پڑے گا. تو یاد رکھیں، اس وقت میں بہت بڑا میسج ہم لوگوں کے لیے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں یہ آنے والے حالات میں کرنے کے کاموں میں سے نمبر 1 اللہ کی طرف رجوع. اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہونا، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے اعتبار سے اللہ سے ہمارا تعلق. اللہ کو چھوڑ کے نہیں چل سکتے ہم لوگ، اللہ کو چھوڑ کے نہیں چل سکتے. 2 علمی اعتبار سے، یہ تو ایمانی اعتبار سے ہوا. اس لیے کہ آپ دیکھیے ایمانی اعتبار سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ایمان کا حال دیکھیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے آیت سنی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہم امن چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں. ہم لوگ بڑا طبقہ مسلمانوں کا شرکیات میں پڑا ہوا ہے. امن کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ امن کا وعدہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ہے جو ایمان لائے اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے. بڑے طبقہ مسلمانوں میں آپ دیکھیے شرکیات میں پڑا ہوا ہے. بلکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ہاتھوں کی لکیروں کا یہ کام بنے گا بگڑے گا، ستارے کام، ایسٹرا اور نہ جانے کتنی 50 خرافات. آج مسلمان بھی جا رہا دوسروں کے پیچھے کہ آپ کا بھوشیہ ہم بتائیں گے، آپ کی ستارے گردش میں ہیں، یہ بھی جا رہا. واستو شاستر، گھر ایسا بناؤ، اس سے ایسا رہتا. آج مسلمان اس کا اثر لے رہا ہے دوسری قوموں کا. ڈاکٹر کے پاس جا رہا، ڈاکٹر صاحب گھبراہٹ بہت ہوتی، یوگا کرو، میڈیٹیشن کرو. وہ بھی کر رہا بیٹھ کے، آنکھ بند کر کے بیٹھ کے کر رہا. بولے سب ٹرائی کر رہا، یہ بھی کر کے دیکھتا. وہ ڈاکٹر بھی کیا بولتا، تم دوسرا مت بولو، کچھ ہمارا منتر مت بولو، تمہارا منتر بولو، اللہ اللہ کرو. تم یوگا کر کے اللہ اللہ کرتا. 5 وقت کی نماز کی توفیق تجھ کو نہیں ہے، کیسے سکون دے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو؟ اذکار تیری زندگی میں نہ صبح کے نہ شام کے، کیسا سکون ملے گا تجھ کو؟ اللہ سے تعلق. 1 2 علمی اعتبار سے کتاب و سنت کا علم. 1 منٹ مشکل سے ہم ایک ویڈیو دیکھتے کسی عالم کا، لیکن فیس بک کا ڈسکو واپس سے دیکھتے. بچے لوگ بھی بولتے ذرا ایک بار اور، جوکس سارے دیکھتے ہم لوگ، اس میں اینڈ تک دیکھتے. مزہ آیا تو پھر سے دیکھتے، اس کو ریپلے کرتے اس کو. اور تلاوت کتنی سنتے، علماء کی بیانات کتنے سنتے. کتاب پڑھے ہوئے اپنے کو کتنی صدیاں ہو گئی. کوئی آدمی سمجھ میں نے یہ کتاب شروع سے اینڈ تک پڑھا 30 سال میں. ہے کوئی ایسی کتاب کا نام بتائیں گے؟ سوچیے، اپنے آپ کو بتائیے، مجھ کو نہیں، کہ میں نے کتاب شروع سے اینڈ تک فنش کیا. کتنی کتابیں پڑھے ہم لوگ؟ دینی، دنیا کی نہیں بول رہا ہوں میں، دینی کتابیں کہاں پڑھے ہم لوگ؟ کیسا ہوگا جس نبی کو پہلا لفظ دیا گیا اقرا پڑھ، اس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ دینی کتاب کچھ بھی نہیں پڑھ رہی. اخبار پڑھے گی، ویب سائٹ پہ پڑھے گی، فیس بک کے پوسٹ پڑھے گی، فضولیات پڑھے گی. دینی کتاب پڑھ رہے. کتاب و سنت کا علم اصل ہے، اس سے انٹیلیجنٹ بنتا آدمی، نیوٹن سے بھی زیادہ. وہ سیب اور پیڑ تک ہی پہنچا، یہ آسمانوں تک، عرش تک پہنچ جاتا. اللہ ہے ہمارا. اس کا ایمان، اس کا علم اس سے آگے کا ہے. جو مسائل وہ حل نہیں کر سکتا یہ حل کر سکتا. یقین رکھیے میری بات کا. علماء سے عقل مند کوئی نہیں، سائنٹسٹ بھی نہیں.
وہ اپنی کیلکولیشنز میں اپنی چیزوں میں ہوگا بہت ہوشیار، زندگی کا ہوشیار نہیں ہو، آخرت کا ہوشیار نہیں ہو. آخرت کا ہوشیار سب سے ہوشیار، دین کا ہوشیار سمجھدار سب سے سمجھدار. یہ علم سارے علوم سے بڑھ کے ہے. بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہم گھر پہ دینیات، جیک اینڈ جل، ہم وہی چلے ہوئے ہیں. تو ہماری اوقات بھی جیک اینڈ جل کی ہو کے رہ گئی. کتاب و سنت کا علم کتنا ہے گھر میں؟ ہم میں سے ہر ایک کو کتنی حدیثیں یاد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گانے اور پوئٹری. ماں باپ کو بچوں کے پوئم زیادہ یاد کرا کے پڑھ رہے اماں پڑھا کے، اور بابا ادھر کام کرتے کرتے سن رہا، اس کو بھی یاد ہو رہی پوئم اسکول کی 1 2 بکر میں شو، اس کو بھی یاد ہو جا رہی ہے بچے کی پوئمز اس کا. لیکن نہ بچے کو یاد ہے نہ اس کو یاد ہے. حدیث ہے، آیتیں، ترجمے معلوم نہیں. سالوں سال چلے گئے ہمارے، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اپنے کو معلوم نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں ہم کو قوم کی سیادت ملے، لیڈرشپ ملے مسلمانوں کو. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارا محافظ ہو، ہم مسٹیکس نہیں کریں، ہم صحیح جائیں. کہاں سے ہوگا؟ اور جو بچیاں جا رہی نا چھوڑ کے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ہم لاکھ شور شرابہ کریں، دشمنوں کی سازش ہے، ایسا ہے، مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو رہا. آپ نے اس کو اتنا بنایا مضبوط کہ اس کو کتنی بھی آواز دے کوئی نہیں وہ جائے. آپ اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کیا کہ اس کو کوئی بھی پکارے وہ نہیں جائے گی. اس کو معلوم ہے میرے خلاف یہ سازش ہے، چال بازی ہے، میرے پاس میرا دین ہے. اس کو پاس وہ نہیں تھا. آپ نے پڑھ رہا کر کے اس کو آپ نے دین سے محروم رکھا. ظالم ہو آپ. اب اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا، اللہ نے اس کو آپ کا نہیں بننے دیا. وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کی نہیں ہے. عین وقت پہ آپ کو چھوڑ کے جا رہی. آپ نے اللہ کو چھوڑا، آپ کی اولاد نے آپ کو چھوڑا. یہ ہوگا؟ تعلیم و تربیت، دین، علم، کتاب و سنت، سلف کا منہج، قرآن کا علم، حدیث کا علم. ہم میں سے کتنوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ درس میں سنتی پبلک، وہ آیت آپ وہ دعا بتائے تھے قرآن کی، وہ ذرا بھیجتے گیا. عالم صاحب بھیجتے اس کو، آیت کا فوٹو بھیجتے اس کو. ذرا یہ رومن میں مل سکتا کیا؟ فرینچ میں چلے گا؟ تو مسلمان ہے تو قرآن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. تیرے کو قرآن جان لینے کی توفیق نہیں ملی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جان دینے کو تیار ہے قرآن کے لیے، لیکن قرآن جان لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے ہم میں سے پڑھتے قرآن روزانہ؟ کتنے سمجھ کے پڑھتے؟ سوچیے. کتوں کو پڑھنا آتا؟ نماز کے لیے آگے کیے، اگر پڑھا تھا کہ نماز امام صاحب نہیں میرے کو نہیں، میری تجوید صحیح نہیں ہے، تو پھر تیری کیسے پڑھ رہا تو؟ مطلب امام بن کے پڑھایا تو پرابلم ہے، اور تو اکیلا پڑھا تو نہیں ہے. نماز تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے، کیوں نہیں؟ میرے آتا نہیں میرے کو ٹھیک سے، زبان پلٹتی نہیں. گالی دینے میں برابر پلٹتی، گانا گانے میں برابر پلٹتی، بزنس کی بات کرنے برابر پلٹتی، دائیں بائیں ایک دم روٹی کی طرح پلٹتی. قرآن پڑھنے میں نہیں پلٹتی. کیا ہے یہ زبان؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ مولوی صاحب کے تھوڑی کڑوی باتیں بولنا، وقت بھی زیادہ ہو گیا، لیکن آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کے ہم کسی کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھنا نہیں چاہتے. 10 منٹ نکال کے ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، حدیثوں کا مطالعہ ہم کرنا نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ ہم کو آتا نہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، ہم دنیا کی ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن دین کی چیز نہیں پڑھتے ہم لوگ. کیوں؟ اہمیت نہیں ہے. ہم کو معلوم نہیں یہ سولوشن ہے، یہی کام آنے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان فتنوں میں راستہ اگر ہم کو چاہیے، اس علم کے ذریعے سے ملے گا. یہ نور ہے، کتاب و سنت کا علم. دوسری چیز یاد رکھنے کی ہے. اور تیسری چیز، جذباتی نہیں. ٹریپ میں گرنا ہے، چوہا بننا ہے، بس آپ کی مرضی. کوئی آپ کو بھڑکائے اسلام کے نام پہ اور آپ بھڑک کے کچھ بھی کرنے لگے، نہیں.
نبی کے بارے میں کوئی بولا ہے، آپ پہلے پڑھو نبی کے بارے میں بولا ایسا نہیں ایسا تھا. قرآن کی آیتیں نکال دو، 26 آیتیں نکالو، اس کو خود کو معلوم نہیں قرآن میں کون سی آیتیں وہ بول رہا، وہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ہم اس کے خلاف بولیں گے. کبھی توفیق نہیں ملی قرآن پڑھنے کی. نبی کے خلاف بول رہا ہے، نبی کی سیرت نہیں معلوم، سیرت پڑھیے. قرآن کے بارے میں بول رہا قرآن پڑھیے، حدیث کے بارے میں بول رہا حدیث پڑھیے، اسلام کے بارے میں بول رہا اسلام پڑھیے. اگر ہم ایجوکیٹڈ رہیں گے تو ہم جواب دے پائیں گے. پرابلم کیا ہے، ہم ایزی راستہ چاہتے ہیں، شارٹ کٹ، کچھ نہیں کیے بغیر کچھ ہو سکتا کیا اپنا. اور اسی مینٹالٹی کا نتیجہ ہے کہ چادر چڑھا کے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہے نا. اپنے سے نماز نہیں ہوتی، روزے نہیں ہوتے، اپنے سے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. ایک چادر چڑھا دی تو ہو جاتا کیا؟ ارے ہو جاتا، چادر کی نیچے سے تھوڑا دینا بھی پڑے گا، ختم. ایسے گمراہ رہبر مل جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ایسے سستے نسخے جنت کے بتاتے ہیں، کامیابی کے بتاتے ہیں، مسلمان کر کے سمجھتے چلو شارٹ کٹ ہے اپنے لیے. چادر چڑھاؤ، پاپی کتنے بھی ہو جنت میں جاؤ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو سمجھ دے. 3 کام آج کی گفتگو میں ہم نے سنے. نمبر 1، ان بگڑے ہوئے حالات میں ہم کو اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع. نمبر 2، دین کا علم، کتاب و سنت کا علم، بصیرت، دین میں تفقہ، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم کو معلوم ہو ہمارا دین ہم کو ایسی سچویشن میں کس سچویشن میں کیا کرنا. اسلام میں حل ہے، ہم بولتے دنیا کو، ہم خود حل ڈھونڈ رہے گا اس میں. قرآن و سنت میں حل ہے، اور کوئی غیر مصیبت. قرآن کیسی تمہاری کتاب، اور بہت زبردست کتاب ہے، ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے. پر ہے کیا اس میں؟ سارے پرابلم کا سولوشن ہے. تو اپنے کتنے پرابلم کا سولوشن ڈھونڈتا اس میں؟ بیوی سے مشورہ کرنا پڑے گا. ڈھونڈتا تو قرآن و سنت پڑھتا، دیکھتا دلیلیں کس مسئلے کی کیا ہے. نہیں، علم حاصل کر. نمبر 3، جذباتی نہیں، سمجھداری. جہاں جذبات کی ضرورت ہے وہاں ہو، لیکن ابھی نہیں ہے وقت اس کا. ابھی سمجھداری کا وقت ہے کہ ہم دھوکے میں نہ آئیں تاکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو. ایک کی غلطی 10 کو بھگتنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح. ایک کی غلطی 10 کو بھگتنی پڑتی ہے نہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے، اللہ سے تعلق صحیح کرنے، اور بگاڑ کے حالات میں عقل مندی اور سمجھداری سے. اور وہ سمجھداری کون سی؟ کتاب و سنت والی سمجھداری. اس سمجھداری کے تعلق سے ہم کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. تو یہ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. کبھی اور کسی اور مجلس میں ہم انشاءاللہ وہ باتیں دیکھیں گے کہ ایسے حالات میں، آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے.